رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جس کو زنجیروں میں قید کر دیا جائے وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان کی برکت سے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی انسان گناہ کا ارتکاب کیوں کرتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ 11 مہینے مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے اور ایک گناہ کے بدلے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو جب تک رمضان آتا ہے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اور سیاہ دل پر اللہ کی رحمت آسانی سے نہیں بیٹھتی۔ سیاہ دل پر اللہ کی رحمت بٹھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اے اللہ تعالیٰ پھر کبھی بھی ہم اس دل میں برائی کا ارادہ بھی نہیں کریں، پھر کبھی بھی گناہ نہیں کریں۔ تو میرے پیارے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، پوری زندگی فرض ہے، پورا سال فرض ہے، اور دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ رمضان میں ہوتا کیا ہے کہ رمضان کی برکت سے جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو انسان نماز کی طرف، نیک اعمال کی طرف دوڑے دوڑے آتا ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اے اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے کہ مرتے دم تک نماز ہم سے نہ چھوٹے۔ رمضان میں تو اکثر لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی رمضان آ گیا، اگر کام کر رہے ہو تو اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر بعد میں کام کر لیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو رمضان کا مہینہ آ گیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شیطان ہمارے دل میں گھر کر بیٹھا ہے وہ بھی قید کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح جنت کے دروازے کا کھل جانا، دوزخ کے دروازے کا بند ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پر مستقل ڈیرا ڈال دینا اور اعلان کرنا کہ ہے کوئی شخص مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی توبہ مانگنے والا، ہے کوئی جنت کا مانگنے والا، اور اسی طرح ایک فرشتے کا اعلان کرنا کہ اے نیکی کے چاہنے والے اٹھ نیکی کر، اور ایک فرشتے کا اعلان کرنا اے برائی سے بچنے والے پیچھے ہٹ جا۔ رمضان کا مطلب ہے جلنا، اور جلنے کا مطلب کیوں ہے رمضان میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، انسان کے تمام گناہ جلا کر اسے خالص بنا کر باہر نکالتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح سونے کو جلایا جائے تو سونا خالص ہو کر باہر نکلتا ہے، بالکل اسی طرح روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کر، پیاس کی آگ میں جل کر خالص ہو کر باہر نکلتا ہے، اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی کو محفوظ رکھے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے جو صبح کو روزہ رکھتی ہے اور رات کے دوران تہجد پڑھتی ہے لیکن اس کی زبان بہت سخت ہے، حضور نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو نہ نفلی روزہ رکھتی ہے اور نہ نفلی پڑھتی ہے لیکن اس کی زبان کا جو بول ہے وہ بڑا میٹھا ہے، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مومن ہے، کیونکہ اچھے اخلاق کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، اور جس کسی مسلمان مرد عورت میں ایک صفت بھی پائی جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ سامنے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی ایک صفت مجھ میں ہے؟ حضور نے فرمایا تو ایک صفت کی بات کرتا ہے، تجھ میں تو ساری کی ساری صفتیں ہیں، اور عبادت بھی انسان کو اچھے اخلاق کی طرف لے کر جاتی ہے۔ قرآن میں ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ دنیا میں بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، انسان اصل میں ہے ہی وہی جو اللہ کا کلمہ پڑھے۔ نماز کس لیے ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھو یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی، تم نماز پڑھو یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی۔ روزہ آ گیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اور تقوی والے کون ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے ہے۔ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ،
جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ تنگ دست ہوں یا مال والے ہوں۔ الکاذبین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین علی الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ ہیں تقوی والے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، اور جس شخص نے حج کا ارادہ کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ گناہ سے بچے، زبان کے گندے بول سے بچے اور بد اخلاقی سے بچے۔ تو حج بھی اخلاق کی طرف لے کر جا رہا ہے، اچھے اخلاق کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ فرمایا اے نبی، ان سے زکوٰۃ لیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ تو زکوٰۃ بھی اچھے اخلاق کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ زکوٰۃ ہو اچھے اخلاق ہوں گے، نماز ہو اچھے اخلاق ہوں گے، حج ہو اچھے اخلاق ہوں گے، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو دین میں اخلاق کی طرف اتنا زور کیوں ڈالا گیا؟ کیونکہ جو اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہی آتا ہے، وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ نماز ایک انفرادی عمل ہے جو میرے ساتھ خاص ہے، روزہ یہ بھی انفرادی عمل ہے جو میرے ساتھ خاص ہے۔ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ مجھ پر ہے، اس کا ثواب اور اس کا گناہ یہ مجھ پر ہے۔ میں نماز پڑھوں تو اجر، نہ پڑھوں تو پکڑ، میں روزہ رکھوں تو اجر، نہ رکھوں تو پکڑ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے نفس کے ارد گرد ہیں، یہ میرے لیے ہیں، لیکن میرے برے اخلاق جہاں تک معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں تک برائی پھیلائیں گے، اور میرے اچھے اخلاق جہاں تک معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں تک میری اچھائی پھیلائیں گے۔ عبادت تو چھپ جاتی ہے لیکن اخلاق اچھے ہوں یا برے ہوں یہ نہیں چھپتے۔ اچھے اخلاق ایک لباس کی طرح ہیں جو میرا ہر عیب چھپا دیتے ہیں، اور برے اخلاق ننگے بدن کی طرح ہیں جو میرا ہر عیب ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور اور اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندہ جا، میں تجھ کو طاقت بھی دیتا ہوں اور عمر بھی دیتا ہوں، تو گناہ کر، اتنے گناہ کر کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگا دے، اور ایک مرتبہ مجھے کہے کہ اے میرا رب مجھے معاف کر دے، تو میں تجھے معاف کروں۔ تو میرے عزیزو رمضان آ گیا ہے، اگر دل میں کوئی کینہ ہے، کوئی بغض ہے، کوئی نفرت ہے تو اس کو مٹا دو۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے تو اس کو بھی ختم کر دیں، آپس میں پیار بانٹیں۔ یہ دنیا لڑنے کی جگہ نہیں ہے، محبت کر کے جاؤ، اللہ تعالیٰ آخرت میں بڑے بڑے درجات عطا فرمائے۔